شاید ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کی جو لیگ ہے وہ فریکچر ہوا ہے. خان صاحب کی بہنوں پہ واٹر کینن کا استعمال ہوا ہے. میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن حکومت شاید بادشاہ مغل کو جو بادشاہ ظفر مغل کے بادشاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح یہ سمجھ رہی ہے کہ دلی دور راست. میں انتباہ کرتا رہا ہوں, میں انفارم کرتا رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ حالات نکل جائیں گے اور یہ نہیں بانپ رہے. اگر آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کر رہے اور ملاقاتوں کے لیے آنوں پہ آپ واٹر کینن استعمال کر رہے ہیں, کیا کوئی واٹر کینن کا استعمال کرتا ہے رات کی اندھیری میں؟ اگر وہ 2 گھنٹے تک مزید بیٹھے رہے تو ملک اور قوم کا کیا نقصان ہونا ہے؟ کیا اگر آپ یہ بہانہ لگا رہے ہیں ابھی تک کہ خان کی ٹویٹ کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو پورے ملک کو بتاؤ نا, کیا بشرا بی بی کی ٹویٹ ہے؟ کیا بشرا بی بی کی فیملی پریس کانفرنس کر رہی ہے؟ کیوں ملاقاتیں نہیں کرا رہے ہو؟ ایک ملاقات تو کرنے دو. اور اگر نہیں کرتے اور وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کیوں کر آپ ان پہ واٹر کینن کا استعمال کرتے ہو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن پھر ایسا ہی ہوگا کہ کسی کے ہاتھ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. ہم تو چاہ رہے تھے سسٹم میں حصہ اس لیے رہے, ہمیں کوئی ذاتی مفاد مزید نہیں تھا, بس ہم چاہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی رہے, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, اور اس پرپس کے لیے آئے, بار بار کہتے رہے. اور میرا خیال ہے کچھ لوگ ہیں جو بالکل نہیں چاہ رہے. کو خطرہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے پھر آپ اس کو جمہوریت کہو, اس کو ہائیبرڈ کہو, وہ ڈیموکریسی نہیں ہے ان دا ٹرمز دنیا کو استعمال ہے. میں اس وقت سمجھتا ہوں کہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت 3 کروڑ عوام کو. 25 کروڑ لوگوں میں 12 کروڑ ووٹر ہے. 12 کروڑ میں سے 6 کروڑ ووٹ پول ہوا, 3 کروڑ پی ٹی آئی نے لیا, 3 کروڑ باقی 175 پولیٹیکل پارٹیز نے لیا. تو اگر اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ آئسولیٹ کرتے ہیں, آپ اس پروسیس سے نکالتے ہیں, تو پاس ڈیموکریسی بچ جاتی ہے. میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ یہ کاروباری دنیا نہیں ہے, 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا. ہم مائنس ہو گئے تو یہ بھی نہیں رہے. حکومتی وزراء نے واضح کیا ہے کہ سیاسی یہ سارا غلط ہے. حکومتی وزراء جیسے کہیں, دیکھیں اگر آپ کل دیکھو ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں, آپ اس مرتبہ فیڈریٹنگ یونٹ کو ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑا کر رہے ہو, دبے الفاظوں میں اور نام نہ استعمال کر کے ہوئی. آپ پی ٹی آئی پہ کیا بین لگانے جا رہے ہو؟ ابھی تک تو آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا, آپ نے تو ابھی ایک ہمارا دستخط ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے سینیٹر کو پارٹی میں آنا ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے لوکل گورنمنٹ میں ایکسیپٹ نہیں کیا, آپ نے ہمارے ریزرو سیٹیں ایکسیپٹ نہیں کی. بٹ انف از انف. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو انفارمیشن میرے پاس ہے, جتنا میں جانتا ہوں, اگر یہ حالات رہے تو آپ کو مہینے میں بھی حالات آپ کے ہاتھ سے بے قابو ہو جائے. دیکھو میں ایک فکر ایڈ کرتا ہوں سر, یہ جو چیئرمین صاحب نے بتایا نا, پھر بھی آپ سوال کرتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے. جمہوریت گئی ہے سانڈے کا تیل بیچنے. اسپیکر صاحب, جو اسپیکر کی جانب سے مذاکراتی عمل کے لیے انہوں نے کہا یقین دہانی بھی کروائی تھی آپ کی, اس پر کوئی مثبت پیش دیکھیں, میں اسپیکر صاحب کے رول کی ہمیشہ سے معترف رہا ہوں, انہوں نے مشکل وقتوں میں اسٹیپ لیے ہوئے ہیں, لیکن دیکھو سم ٹائم ایکسٹراڈنری اسٹیپ لینے پڑتے ہیں. عدلیہ سے اس لیے لوگ مایوس ہوئے ہیں کہ ہم نے عدلیہ کو اس وقت کہا تھا جب الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز میں, ہم نے ان کو کہا ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز سے کرو ایکسٹراڈنری. یہ ٹیکنیکلٹی پہ گئے, دوبارہ آیا 26ویں ترمیم ہو رہی تھی, پٹیشن لے کے گئے کہ اسٹے کر دو, یہ حالات بانپ لو. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا میں نے بہت بارہا کہا, ٹی وی پہ کہا, میڈیا پہ کہا, کہ اس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کے لیے ایکسٹراڈنری اسٹیپس لینے ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں ذاتی نہیں کچھ کہہ رہا, لیکن میں جس طرح جانتا ہوں, مجھے جس طرح سنا ہے, یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھو ہم یہاں آ کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے رہے نا, تو آپ مجھے بتاؤ, ماں باپ کو آپ جیل میں ڈالو تو بچے کب تک آپ کے ساتھ فنکشن مناتے رہے؟ اب بس کرو نا, ہمیں بھی کوئی give us a break. کتنے لوگ زخمی ہیں؟ دیکھو زخمی نہیں, خان کی بہن بیٹھی تھی, واٹر کینن اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے تھا. میں نے کل بھی کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم بھی بڑا سیریسلی دیکھ رہے ہیں. میں آؤٹ آف دا وے جا کے میں نے ابھی اختیار سب کچھ چکزئی صاحب کے پاس ہے, علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے, بٹ آؤٹ آف دا وے جا کر کے میں نے ان سے بھی مشورہ کیا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی. اب میں نہیں بتا سکتا, میں نے ان سے بھی کچھ گزارشات کی ہے کہ حالات کو نارملائز کرنے کے لیے کچھ اسٹیپ لینے ضروری ہے. ہمارے طرف سے تو جو ہو سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر اس طرح واٹر کینن کا استعمال ہوگا تو یہ یاد رکھو, عوام جب بولتی ہے اور خلق خدا جب اٹھتی ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے. نہیں دیکھو, میں ایگریسو نہیں ہوں, بٹ فیصلہ کر سکتے ہیں سر. کوئی دیکھو نہ بڑے پیسے لے, یہ ملک متعامل نہیں ہو سکتا.
बड़े पैसे लेके टिट फॉर टेट होगा, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे, मैं आपको थप्पड़ मारे। तो आपको परसों भी कहा कि पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला रविश ख़त्म करे। ये सियासत है। सियासत में दुश्मनी नहीं होती, नफरत नहीं लोग पे लेके जाते, बेहतरी की तरफ लोग लेके जाते। अगर आप ये समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, मैंने करना है, तो बड़ा दिल रखो। इसमें देखो आप पे तनकीदें भी होगी, लोग आपको बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आप मुल्क और कौम के लिए बैठे हैं। यहाँ चंद 5-10 बंदे उठ कर के खड़े हो जाए और वो मुख्तलिफ अलकाबात से लोगों को पुकारे और फिर ये समझे कि दूसरे तरफ से आवाज़ ना आए। आप लोगों को गाली दे तो गाली की आवाज़ आपको जवाब नहीं आएगी। इसलिए बेहतर यही है कि नॉर्मलाइज के लिए देखो ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम भी कह रहे हैं, लेकिन जो हीलिंग टच देने वाले हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो हुकूमती लोग हैं, वो कुछ कर सकते हैं। देखिए ना, स्पीकर साहब कहते हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला, मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। वो देखिए, मैं ये कहता हूँ क्या रोल अदा किया था जमहूरियत में। वो कह रहे हैं मुझे अच्छा सिला नहीं मिला। मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं उसके रोल का मोतरफ हूँ, लेकिन देखो जमहूरियत में आप एक दूसरे पे सताते नहीं हो, जताते नहीं हो कि आपको ने मैंने ये रोल प्ले किया, आपने मुझे क्या सिला दिया। देखो हमारा सिला अवाम है, ये जमहूरियत है, ये हमारे बच्चों के बिहाफ से, उनके मुस्तकबिल के बिहाफ से हमारी एक ऑब्लिगेशन है। यहाँ मैं अगर बैठा हूँ तो मैं अपने आप को नहीं देखता, यहाँ मैं देखता हूँ अपने मुल्क को, अपनी कौम को, कि अल्लाह ताला ने हमें एक सादत दिया। अदरवाइज़ ये फैसले हमारे कौम के, वो उठ खड़ी हो जाएगी और लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें अगर अल्लाह ने ये सादत दी है कि हम बेहतरी की तरफ एक स्टेप जाए, तो हमें एक स्टेप नहीं, हमें 2 स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैंने जो आपको कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन है, इसमें स्टेप्स ले ले और जल्दी ले ले और ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। देखिए कल अगर आप खान को किसी और जगह लेके जाते हैं, फिर क्या होगा? ख्वाब खान की फैमिली नहीं मिलाते हो, डॉक्टर खान की पर्सनल डॉक्टर नहीं मिलाते हो, हमें नहीं मिलने देते हो, इससे हालात ठीक हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। सर आप हमेशा मफामत की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपके कारकुनान भी डी चौक के नारे लगा रहे हैं। तो देखें ना, मैं कह रहा हूँ कि जब सपोज डी चौक नहीं आएंगे तो हर जगह आप डी चौक बनाना चाहते हैं, हर जगह लोग बैठ जाए तो फिर क्या करोगे? आवाम के गम गुस्से का किसी के पास फिर कोई इलाज होता है? आवाम फिर किसी की कोई सुनती है? अगर ऐसा नहीं है तो सर बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक ही पार्लियामेंट में 2 आईनी तरमीम काफ़ी है, मजीद की गुंजाइश नहीं है, और उन्होंने मजीद सूबे बनाने पर भी इत्तेफाक किया है। तो इस बारे से आप क्या कहते हैं? देखो, अगर इनकी तरफ से कोई और आ जाती है तो मैं नहीं कहता, ये आइन कानून में कोई कदगन नहीं है कि 2 से ज़्यादा तरामीम एक पार्लियामेंट नहीं कर सकती। और जो लोग लेके आना चाहते हैं, बिलावल को कहो जब आ जाएगा तो वो आप ही डिस्क्लोज करोगे। एक लास्ट क्वेश्चन मजीद सूबे बनाने पर क्या कहेंगे? देखो, सुबह एक बड़ा सीरियस इशू है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी है सुबह में 2-3 चीज़ें अहम है। आम जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट करते हैं तो वो ये पार्लियामान कर सकती है, लेकिन सूबे के रिलेटेड अगर आपने करना है तो वो ये पार्लियामान अकेले नहीं कर सकती। वो सूबे की 2/3 मेजॉरिटी से, लेट्स सपोज अगर आपने KPK में 2 सूबे बनाने हैं तो इसका मतलब है कि पहले वाले सूबे के हदूद आपने चेंज करने हैं। आइन का यही है कि अगर सूबे के हदूद चेंज होने हैं तो सूबे का 2/3 मेजॉरिटी भी ज़रूरी है, और हर सूबे का इसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। इसलिए इसमें कंसेंसस वाला अदरवाइज नहीं होना चाहिए।